اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ آیہ نمبر 16 کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امتحان الہی کیا ہوتا ہے۔ ایک جب ہم لفظ امتحان کہتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا کیا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے مختلف آیات میں امتحان کے بارے میں اور آزمائش کے بارے میں جانا کہ مومن کی آزمائش کیسے ہوتی ہے۔ انبیاء کی آزمائشیں ہوئیں، اولیاء کی ہوئیں، ائمہ کی ہوئیں۔ کربلا کا ذکر ہوا کہ امتحان کی سب سے زندہ مثال کربلا ہے۔ میں آیا کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں، اور آج ہم روایات کا بھی سہارا لیں گے، اور روایات میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے اور ایک منافق کا، کافر کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ آیات فرمایا، اسی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم لوگوں نے خیال کر رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، کہ اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں، اللہ تمہیں پوچھے گا نہیں، اللہ تمہیں امتحان میں نہیں ڈالے گا؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، تم میں سے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کس کس نے کیا۔ یہ پہلا امتحان جو اس آیت میں ذکر ہوا، اور دوسرا امتحان وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کہ تم میں سے ایک جہاد کس نے کیا اور دوسرا رازداری کس نے کی، اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کس کو اپنا بھیدی بنایا، کس کو اپنا رازدار بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ بے شک تمہارے اعمال سے باخبر۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں بالکل آغاز میں ہی امتحان کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے، لیکن سوال کے انداز میں خدا شروع کر رہا ہے اپنا کلام، کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی، کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ صرف ایمان کا دعویٰ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ نے ایمان اور عمل صالح بھی انجام دینا ہے۔ سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن کون کامیاب ہے، کون خسارے میں نہیں ہے؟ 4 باتیں جس میں پائی جائیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ان کی عمل کے ذریعے آزمائش کرے گا خداوند عالم اس دنیا میں۔
اسی طرح سے ہم نے ایک سوال یہاں پہ اٹھایا تھا کہ امتحان لینے کا ہدف کیا ہوتا ہے، امتحان لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے، خدا کیوں مومن کا امتحان لیتا ہے اس دنیا میں، ایک نیک آدمی کا، ایک ولی خدا کا، نبی کا، امام کا، رسول کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، تاکہ گندے پلید شخص کو ایک پاک شخص سے الگ کر دے، تشخیص ہو جائے کہ طیب کون ہے، خبیث کون ہے، معلوم ہو جائے کہ کس کا رتبہ بلند ہے اور کس کا رتبہ پست ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 179، 179، یہ ہدف بیان ہو رہا ہے کہ خدا امتحان کیوں لیتا ہے۔ ارشاد ہوا ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنین کو اس حال میں رہنے نہیں دیتا، اس حالت میں رہنے نہیں دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ تم لوگ پاک لوگوں کو خدا ناپاک لوگوں سے الگ کر دے۔ یہ امتحان کی بات ہے، یعنی خدا نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، دنیا میں بھیج دیا، اب انسان نے ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، اور اس عمل صالح کرنے کے بعد خدا یہ فیصلہ کرے گا کہ تم میں سے خبیث کون ہے اور تم میں سے طیب کون ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، دونوں کا راستہ الگ الگ۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم کیا کرو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ کام کرو تم۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ گے، اور دوسرا کام وَتَتَّقُوا، اور اگر تقوی الہی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہیں خدا اجر عظیم عطا کرے گا، ایک بہترین اجر تمہارے نصیب میں خدا شامل حال کر دے گا اگر تم نے دو کام کیے، ایمان اور تقوی۔ اور یہ طیب کی نشانی ہے، یہ پاک شخص کی علامت ہے کہ پاکیزہ شخص اپنا دامن جو پاک رکھتا ہے، جو خبیث نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان اور تقوی کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ اسی طرح سے کل عرض ہوا تھا کہ سورہ ملک کی آیت کی روشنی میں کہ روشن ہو سکے کہ کون عمل صالح انجام دیتا ہے، ایک عمل احسن انجام دیتا ہے، اور کون عمل بد انجام دیتا ہے۔ خدا نے انسان کو بھیجا ہی اسی لیے کہ آزمائش کرے۔ کس چیز کی آزمائش کرے؟ کہ احسن عمل، بہترین عمل کون انجام دیتا ہے، روشن ہو سکے کون ابو ذر بنتا ہے اور کون ابو جہل بنتا ہے، کون موسیٰ بنتا ہے، کون فرعون بنتا ہے، کون حسین بنتا ہے اور کون یزید بنتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر میں حالات کا جائزہ لوں، کون آیت اللہ خامنائی بنتے ہیں، قاسم سلیمانی بنتے ہیں، حسن نصر اللہ بنتے ہیں، اور کون ٹرمپ بنتا ہے، خبیث شخص، کون نیتن یاہو بنتا ہے، خبیث شخص۔ لہٰذا امتحان لینے کا ہدف یہ ہوتا ہے۔ آج جو روایات انتخاب کی ہیں آپ کی خدمت میں، بہار الانوار سے انتخاب کی ہیں اور علل الشرائع سے۔ پہلے میں بہار کی روایت پڑھ لوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 64 میں غالباً یہ روایت نقل ہوئی۔ میں عربی عبارت بھی پڑھوں گا ساتھ ساتھ ترجمہ، تاکہ ہم روایت سے بھی سمجھ سکیں کہ خدا نے امتحان کا ذکر کیسے کیا، ایک مومن کے لیے آزمائش کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
قال فرمایا، قول النبی، امام صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما لاصحابہ، ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا رسول نے، ملعون کل مال لا یزکا، ملعون ہے وہ شخص، لعنت ہے خدا کی اس شخص پر کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی، مال لا یزکا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ ملعون یہاں پہ وہ لعنت کا جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو انتہائی غلط مفہوم آتا ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت خدا سے دوری کو، یعنی رسول اللہ یہاں پر رحمت خدا سے دور قرار دے رہے ہیں اس شخص کو کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ پھر فرمایا ملعون کل جسد لا یزکا، توجہ فرمائیں، اس مال کی زکوٰۃ کے ساتھ رسول خدا نے جسم کی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ملعون ہے ہر وہ شخص، کل کا لفظ ہے، ہر وہ شخص جو جسم کی زکوٰۃ نہ دے، جو جسم کا تزکیہ بھی نہ کرے۔ فرمایا ولو فی کلن 40 یوما مرہ، ملعون ہے وہ شخص کو جو جسم کو پاک نہ کرے، اگرچہ ہر 40 دن میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، پاک ضرور کرے اپنے جسم کو، اپنے جسم کا تزکیہ ضرور کرے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب نے پوچھا فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، اما زکوٰۃ المال فقد عرفناها، جب مال کی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بھائی، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن فما زکوٰۃ الاجساد، اب یہاں پہ جسموں کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، جسم کے تزکیہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہمیں سمجھ آ گئی مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ ملعون ہے، لیکن آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جو جسم کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ بھی ملعون ہے۔ فقال لهم ان تصاب بآفا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وضاحت کے طور پر، جسم کی زکوٰۃ نہ نکلنا یہ ہے کہ تم کسی آفت میں، تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا ہو۔ اگر تم کسی آزمائش میں مبتلا ہوگے، اگر تم کسی تکلیف میں، امتحان میں، خدا تو بہانے سے امتحان لیتا ہے نا مومن کا، اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے، اس کو درد میں مبتلا کر کے، ابھی آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ قال فتغیرت وجوہ الذین سمعوا ذلک منہ، راوی کہتا ہے یہاں پہ تو ان لوگوں کے چہرے بدل گئے، اصحاب کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا جنہوں نے یہ بات سنی۔ فلما رآہم قد تغیرت الوانہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا تو رنگ بدل گیا۔ قال لہم هل تذرون ما عنیت بقولی، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی بات سے کیا مراد لی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ جو میں نے فرمایا ہے کہ جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو جسم کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس سے مراد کیا ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں اے اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں۔ قال بلا، اب یہاں پہ رسول اللہ نے وضاحت کی، فرمایا میں بتاتا ہوں۔ الرجل یخدش الخدشہ، خود توجہ سے فرمائیں کہ یہاں پہ رسول اللہ میں مراد کیا ہے۔ فرمایا کسی بھی انسان کو، رجل کو، آدمی کو خراش لگتی ہے، وَيُنْكَبُ النَّكْبَةَ، اور اسے چوٹ لگتی ہے، پہلی چیز خراش، دوسری چیز چوٹ، وَيَأْسِرُ الْأَسْرَةَ، اور وہ ٹھوکر کھاتا ہے، گر پڑتا ہے کہیں، وَيَمْرَضُ الْمَرْضَةَ، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، وَيُشَاكُ الشَّوْكَةَ، اور جب اسے کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا، اور اس جیسی دوسری چیزیں، دوسری باتیں، مریضی، بیماری، ٹھوکر کھانا، کانٹا چبھنا، چوٹ لگنا، خراش لگنا، تکلیف میں مبتلا ہونا، حَتَّى ذَكَرَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ اختلاج العین، یہاں تک کہ رسول خدا نے آخر میں فرمایا آنکھ کا پھڑکنا بھی اس میں شامل ہے، یعنی جو آنکھ آپ کی پھڑکتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان چیزوں کے ذریعے مومن کی آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، اسے درد میں مبتلا کر کے، خراش، چوٹ، ٹھوکر، بیماری، مریضی، کانٹا چبھنا یا اور اس جیسی دوسری چیزیں۔ لہٰذا انسان مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ جسم کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے علل الشرائع میں ایک حدیث بہت ہی خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام باقر سے روایت، اور بڑی عجیب و غریب یہ حدیث ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ مومن کا امتحان لیتا ہے اور کس طرح سے کافر کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ فرمایا قال ابا جعفر یقول، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ملکین ہبتا من السماء فالتقیا فی الہوا، فرمایا بے شک دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ہوا میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے آسمان سے، اور ابھی وہ پرواز ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہوا میں ہی ہوتے ہیں، کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے، فقال احدہما لصاحبہ، تو ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے، اپنے صاحب سے، دوسرے فرشتے سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، فیما حبتا، تم کس کام کے لیے اترے ہو؟ اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کون سی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر؟ قال بعثنی اللہ عز وجل، کہتا ہے کہ اللہ عز وجل نے مجھے بھیجا ہے، الی بحر ایل، ایل کے سمندر کی طرف، یہ اب سمندر کا نام ہے روایت میں، اس سمندر کی طرف خدا نے مجھے بھیجا ہے، احشرو سم کا، تاکہ میں کیا کروں؟ ایک مچھلی پکڑوں، مچھلی کو جمع کروں، اور کیا کروں مچھلی پکڑ کے؟ الی جبار من الجبابرہ، ایک سرکش، ایک طاغوت، ظالم کے لیے میں مچھلی کو پکڑوں۔ اب توجہ فرمائیں کہ خدا کس طرح سے ایک ظالم کے لیے بندوبست کرتا ہے اس دنیا میں، اور کس طرح سے مومن سے کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ فرمایا اشتہا علیہ سمکتن فی ذلک البحر، جس نے اس سمندر کی مچھلی کی خواہش کی، فأمرنی ان احشر الی الصیاد سمک البحر، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ مچھلیاں مچھیرے کی طرف جمع کر دوں تاکہ وہ پکڑ لے، تاکہ ظالم جابر حاکم اس سرکش طاغوت کے نصیب میں وہ مچھلی آ جائیں، تاکہ وہ اس کو پکڑ لے۔ لیبلغ اللہ عز وجل غایت مناہ فی کفرہ، کیا کرے خدا؟ توجہ فرمائیں، اللہ اس کافر کو، اس ظالم کو، اس طاغوت کو، اس سرکش کو، اس کی خواہش کی انتہا تک پہنچا دے، اس کے کفر میں، اس کے ظلم میں، تاکہ یہ اپنے کفر کا مزہ، جو سرکشی کر رہا ہے، کفر اختیار کیے ہوئے ہے، اس کا مزہ دنیا میں ہی چکھ لے۔ اللہ اس طرح سے بندوبست کر رہا ہے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ ملنا ہے اس کافر کو دنیا میں ہی مل جانا ہے۔ فقال فیما بعثت انت، پھر دوسرے نے کہا کہ تم کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو؟ یعنی پہلے فرشتے نے دوسرے سے کہا، یعنی اپنی ڈیوٹی بتا کے، اب دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس کے لیے بھیجا ہے؟ قال بعثنی اللہ عز وجل فی اعجب من الذی بعثک فیہ، بہت عجیب ہے، کہا کہ اللہ نے مجھے اس سے بھی عجیب کام کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو تم عجیب کام بتا رہے ہو، ایک ظالم جابر کافر کے لیے اس طرح سے نعمت کا بندوبست کرنا کہ مچھلیاں اس کے نصیب میں آ جائیں، اس سے بھی ایک عجیب کام کے لیے خدا نے مجھے بھیجا۔ بعثنی الی عبدہ المؤمن، مجھے خدا نے ایک مومن بندے کے پاس بھیجا۔ کیا کروں میں؟ کون ہے وہ مومن؟ آگے خصوصیات بیان ہوئی اس مومن کی۔ الصائم، جو روزے دار ہے، القائم، جو عبادت گزار ہے، اور کیا خصوصیات ہیں اس مومن میں؟ المعروف دعاؤہ،
وصوتہ فی السماء، جس کی دعا اور آواز آسمان میں پہنچ جاتی ہے. روزے دار ہے وہ، عبادت گزار ہے وہ، دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے اور آسمان تک اس کی آوازیں آتی ہیں. لِأَكْفِيَ قِدْرَهْ، تاکہ میں اس کی ہانڈی کو الٹ دوں. کیا کروں میں؟ فرشتے نے کیا کہا؟ تاکہ میں اس کی ہانڈی کو الٹ دوں، جو اس کا کھانا ہے، جو اس نے افطار کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے. لِأَكْفِيَ قِدْرَهُ الَّتِي طَبَخَهَا لِإِفْطَارِهِ، تاکہ میں اس کی ہانڈی کو الٹ دوں جو اس نے اپنے افطار کے لیے پکائی تھی، جو کھانا اس نے اپنے افطار کے لیے بچایا تھا. سارا دن میرا مومن بندہ روزے سے تھا. کیوں یہ کام کیا خدا نے؟ امتحان، آزمائش. لِيُبَلَّغَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِ الْغَایَةَ فِي اخْتِبَارِ ایمانِهِ، تاکہ اللہ مومن کو اس کے ایمان کے امتحان کی انتہا تک پہنچا دے، انتہا تک پہنچا دے. کہاں اس ظالم کے لیے اتنا بندوبست کرنا نعمتوں کا، اور کہاں اس مومن سے کسی نعمت کا چھین لینا. ریوارڈ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، بہشت میں ملے گا. تو توجہ فرمائی کہ خدا کس طرح سے ایک مومن کا اور کس طرح سے امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، درد کے ذریعے، جسم کی زکوٰۃ، اور اسی طرح سے نعمت کا چھین لینا بھی اس میں شامل ہے. دعا کرتے ہیں خدا مند عالم بحق محمد وال محمد، بحق اسماء گرامی، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق ائمہ، ہمیں ایمان، عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجیے